اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ اور اسمبلی توڑنے کے معاملے پر اسرود نوٹس کی تیسرے دن کی سماعت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ باقی دنوں کی سماعتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ تیسرے دن کی سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو مسلم لیگ نون کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ مجھے 1 منٹ کے لیے سنا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو آج اجلاس ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ انتہائی اہم نوعیت کا کیس زیر سماعت ہے۔ 3 اپریل کو قومی اسمبلی میں جو ہوا اس پر سماعت پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت کے بارے میں منفی کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عدالت معاملے میں تاخیر کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا معاملہ آخر میں دیکھ لیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آج کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی۔ ہمیں سب کو سن کر فیصلہ کرنا ہے، یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ بھی اسلام آباد کے معاملے کی ایکسٹینشن ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے پوچھیں گے کس قانون کے تحت اجلاس ملتوی کیا اسپیکر آرٹیکل 5 کا حوالہ بھی دے تو تحریک عدم اعتماد مسترد نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے اہم سوالات اٹھا دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں عدالت کے سامنے فریق ہیں۔ MQM تحریک لب پاکستان فریق نہیں ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی PTM اور جماعت اسلامی بھی فریق نہیں ہیں۔ راہ حق پارٹی کی بھی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، لیکن وہ عدالت کے سامنے فریق نہیں۔ اسکوٹ نوٹس کی ہمیشہ حمایت کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسکوٹ نوٹس لیا اور قوم کے ساتھ مہربانی کی۔ بابر اعوان نے کہا کہ کیس یہ ہے، اسپیکر کا اقدام غیر قانونی ہے۔ آرٹیکل 5 کے حوالے سے کسی کو غدار کہا گیا۔ عدالت سے کہا گیا کہ آئین کے 2 آرٹیکل کی تشریح کی جائے۔ سیاسی جماعتوں کا موقف ہے، ان کو آرٹیکل 5 کے تحت غدار قرار دیا گیا۔ درخواست گزار جماعتیں چاہتی ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک رولنگ میں حوالہ نظر انداز کیا جائے۔ بابر اعوان چیف جسٹس نے کہا کہ غدار ان کو نہیں، آرٹیکل 5 کے تحت کیے گئے ایکشن کو کہا گیا ہے۔ آئین ایسا دستاویز ہے جس کی شقوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ آرٹیکل 95 کی اپنی تشریح ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ آرٹیکل 63A پر کسی نے لفظ بھی نہیں کہا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر نون لیگ نے پریس کانفرنس کے ذریعے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ مرکز KP پنجاب آزاد کشمیر کی اکثریتی جماعت کو بغیر ریلیف چھوڑ دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی رولنگ پڑھے بغیر اپوزیشن لیڈر نے پریس کانفرنس کی۔ یہ چاہتے ہیں عدالت فوری طور پر ان کے حق میں مختصر حکم جاری کر دے۔ چیئرمین PTI کی ہدایات پر عدالت کے سامنے چند نکات رکھنا چاہتا ہوں۔ تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ درخواست گزار جماعتیں چاہتی ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا رولنگ میں حوالہ نظر انداز کیا جائے۔ برطانیہ کے ایک ججمنٹ پیش کی گئی، بتاؤں گا اس کا یہاں کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں۔ میرا یقین ہے اس مقدمے میں کوئی نقطہ نظر انداز نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنا۔ پاکستان دوسری ملکوں سے مختلف ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بیرونی سازش پر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے پابند ہے۔ کیا آئین نے پاکستان کا موازنہ بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ کے آئین سے کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آئین ایک زندہ دستاویز ہے،
ہمیں دیکھنا ہے کہ اسپیکر کو اختیار ہے وہ ہاؤس میں ایجنڈے سے ہٹ کر کسی فیکٹ پر جا سکے۔ چیف جسٹس بابر اعوان کا کہنا تھا کہ جس برطانوی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا وہ اس کیس میں لاگو نہیں ہوتا کہ یاسین ہاؤس اور لاہور کے ہوٹل میں جو ہوا اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ارکان اسمبلی کے کردار پر قرآن و سنت اور مفتی تقی عثمانی کا نوٹ بھی دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام شہریوں پر لازم ہے وہ ریاست کے ساتھ مخلص ہوں، جو باہر سے پاکستان آتے ہیں انہیں بھی وہ تمام حقوق حاصل ہے جو پاکستانیوں کے ہیں۔ دیگر ممالک کے آئین میں ایسی حقوق نہیں دی گئی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی قرار دیا ہے کہ پاکستان سے وفاداری ہر شہری پر لازم ہے، آئین شکنی پر کسی بھی شہری کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اسپیکر کو اختیار ہے وہ ہاؤس میں ایجنڈے سے ہٹ کر کسی فیکٹ پر جا سکے۔ آئینی طریقہ ہے جیسے بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ بھی بتانا ہے عدالت قانون کے مطابق چلتی ہے۔ اس کیس میں ایک الزام لگایا گیا ہے، ڈپٹی اسپیکر نے ایک اقدام کیا ہے، بنیادی چیز یعنی حقائق پر آئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے پی ٹی آئی وکیل بابر اعوان سے سوالات پوچھے کہ کیا اسپیکر نے جو کیا اس کا کوئی پس منظر تھا؟ کیا رولنگ کسی فائنڈنگ پر تھی؟ کیا اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی؟ اس کے پاس کیا مواد تھا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ اب تک کے دلائل سے لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے جو کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ آئینی شکیں تحریک عدم اعتماد پر بہت واضح ہیں۔ کیا اسپیکر کو اختیار ہے کہ ایجنڈے کے علاوہ کوئی اور بات کر سکے؟ کیا اسپیکر ایجنڈے سے ہٹ کر رولنگ دے سکتا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ آپ اسپیکر کے ایکشن کا دفاع کر سکتے ہیں مگر آپ کی دلیل کی بنیاد بھی ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس کب ہوا؟ پارلیمنٹ اجلاس کے منٹس کوئی دکھائے گا تو بات بنے گی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ عدالت حقائق اور ثبوت پر چلتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ موجودہ کیس میں الزامات لگائے گئے ہیں، آئینی بنیاد پر جانا چاہتے ہیں۔ اسپیکر نے کس بنیاد پر ایکشن لیا؟ کیا اسپیکر یہ ایکشن لے سکتا تھا؟ چیف جسٹس نے بابر اعوان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اتنی کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر بابر اعوان نے کہا کہ راستہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے سب ہوا۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ راستے ہم خود نکال سکتے ہیں، ہمیں کہانیاں نہ سنائیں۔ اسپیکر کی رولنگ میں صرف الزامات ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدم اعتماد آئینی عمل ہے۔ کیا اسپیکر آئینی عمل سبوتاژ کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ وکیل پی ٹی آئی بابر اعوان نے کہا کہ 7 مارچ کو خفیہ پیغام پاکستان آیا جس پر جسٹس اعزاز الحسن نے کہا کہ ڈی سائفر کا مطلب ہے ایک کوڈڈ چیز آئی ہے اور اس کو ڈیکوڈڈ کیا گیا، جس پر بابر اعوان نے کہا کہ سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ خفیہ پیغام پر بریفنگ دی گئی، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ خفیہ پیغام پر کابینہ کو بریفنگ دی یا دفتر خارجہ میں اجلاس کو، جس پر انہوں نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں خفیہ پیغام پر بریفنگ دی گئی۔ عدالت خارجہ پالیسی کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا۔ پی ٹی آئی وکیل بابر اعوان نے لیٹر گیٹ پر آن کیمرہ سماعت کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ آن کیمرہ ڈسکس ہو سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سے صرف واقعات کا تسلسل جاننا چاہ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں خلل ڈالنے پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ خارجہ پالیسی پر کسی سیاسی جماعت کے وکیل کو دلائل نہیں دینے چاہیے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت خارجہ پالیسی کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ خط میں بس یہ کہا گیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو ملک کے ساتھ یہ ہوگا، جس پر چیف جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ سیاسی جماعت کے وکیل ہیں، اسپیکر کے وکیل کو رولنگ پر بات کرنی چاہیے۔
تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ میں بات اشاروں میں بتا رہا ہوں، فلاں فلاں مسئلے پر وہ ملک اس ملک کے پرائم منسٹر سے ناراض ہے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر ڈیش ڈیش ہے، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر سب ٹھیک ہے۔ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، جس کا ذکر کہیں اور سے آیا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ سے پہلے پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ معاملہ پارلیمنٹ سے لا کر تحریری نوٹس جاری کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فوج کا وہی موقف ہے جو کمیٹی نے کہا، وکیل پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس پر سیاسی جماعت کو نوٹس ہوا تھا، جس پر بابر اعوان نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس کیا گیا۔ پارلیمانی لیڈرز نے اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ میٹنگ منٹس نعیم بخاری پیش کریں گے۔ بابر اعوان نے کہا کہ میٹنگ میں کہا گیا کہ ایک ملک نے پاکستان کے معاملے میں مداخلت کی احتجاجی مراسلہ جاری کیا جائے۔ احتجاجی مراسلہ 2 جگہ جاری ہوا، پاکستان میں اور خفیہ کوڈ والے ملک میں بھی۔ سینئر اینکر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کا وہی موقف ہے جو کمیٹی نے کہا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس میں دو رائے نہیں کہ آئین کے تحت ہر شہری کے وطن سے وفاداری لازم ہے۔ کوئی بیرونی طاقتوں سے ملا ہوا ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والوں پر الزام ہے وہ بیرونی سازش کرنے والوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والوں کے خلاف کیا؟ بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے کسی کو غدار کہا نہ ایکشن لیا، محتاط ہو کر اس معاملے پر دلائل دے رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت الیکشن کمیشن کو معاملہ بھجوایا ہے۔ رات کو میں نے اپنے موکل سے ہدایات لی۔ عدالت وفاداریوں کی بنیاد پر نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گی، چیف جسٹس نے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری پر کس نے حملہ کیا، تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ میموگیٹ کمیشن کی کارروائی ابھی تک زیر التوا ہے، جو حقائق متنازع ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے موکل کو نہیں پتہ کون شامل ہیں اور اتنا بڑا اقدام کر دیا۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت وفاداریوں کی بنیاد پر نہیں، آئین کی اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گی، جو پہلے گزر چکا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے گزشتہ روز سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ قائم مقام حکومت کا قیام عدالتی کارروائی سے مشروط ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے موقع پر پارلیمنٹ میں اکثریت موجود تھی، رولز کے تحت آئینی حق نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ 3 اپریل بروز اتوار کو ہونے والی قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو غیر ملکی سازش قرار دیتے ہوئے اپوزیشن کی قرارداد مسترد کر دی تھی۔ اپوزیشن نے اتوار ہی کے روز سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اس روز چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ساتھی جج سے مشورے پر ملک میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر از کو ٹس لے لیا تھا۔ والسلام۔